اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان۔ یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں، ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے۔ اسی حساب سے دن بن رہے ہیں، راتیں بن رہی ہیں، ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم جو ہے تو ستارے، سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے، لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں۔ والنجم والشجر یسجدان، شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، ان کے سائے، جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھے ترازو۔ یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر، اس میں بیلنس ہے، کاسمک بیلنس۔ آسمان اور زمین کے اندر، آسمان میں جتنے اجرام سماویہ ہیں، ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، وہ ایک بیلنس ہے۔ جو کشش ثقل ہے، ان کی مختلف، یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہے۔ یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے، فاصلے ہی کہیں تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس، لہذا وہ جو گریویٹیشنل فورس ہے، اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا، اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا، تلپٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کاسمک بیلنس ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، دیکھو اس میزان میں، اس توازن میں، یہ جو بیلنس ہے یہاں کا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، بد زیادتی کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو، نہ تطغوا نہ تخسروا، نہ کمی نہ زیادتی۔ کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی، کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی۔ والارض وضعها للانام، الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اگر مراد لی جائے، لیکن ترتیب دیکھیے جس طرح یہ آ رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان۔ اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے، اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے والارض وضعها للانام، تدریجاً نیچے آ رہے ہیں، اور زمین کو ہم نے بنا دیا، رکھ دیا، لوگوں کے لیے پست کر دیا، ان کے قدموں میں بچھا دیا، اپنی مخلوقات کے لیے، اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں، والحب ذو العصف، اور اناج ہے جس کے ساتھ بش بھی ہوتا ہے، والریحان، اس کے دو ترجمے ہیں، تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں، یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلہ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت، قدرت، ان دونوں کو جمع کیجیے۔ کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تکذبان صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمئی مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار، جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، اسے بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا، وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے سب سے زیادہ ہیٹ، ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صدق اللہ العظیم۔